پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا انی ولو کان بآیہ، کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی ہو۔ تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جو میرے پاس ایک امانت ہے، اس امانت کو میں دوسروں تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ وہ بات کو پہنچائے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے واہ واہ کہہ کے اور داد دیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کیا، نہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ کرے گا تو قیامت کے دن پھر اس واز کرنے والے کو گھسیٹ کر اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے خود بھی عمل کرنا ہے اس کو کہنے والے کو، اور اپنے آپ کو بھی سنانا ہے، صرف دوسروں کو نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں۔ سننے والے ان کی نیت کیا ہو؟ ان کی نیت یہ ہو کہ جو سنانے والا سنا رہا ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر سنانے والے نے کوئی بات بیان کی اور وہ کرنے کی بات تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، مثال کے طور پر سنانے والے نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ میں نماز قائم کر رہا ہوں یا نہیں، میری زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو توبہ استغفار کرے اور پکا ارادہ کرے کہ اب یہ حکم میرے سامنے آ گیا ہے، لہذا مجھے نماز قائم کرنی ہے۔ اسی طرح بیان کرنے والے نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو اب ہم اپنا جائزہ لیں گے، آیا میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا ہوں تو ارادہ کرے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آج تک جو مجھ سے کوتاہی ہوئے اس کی تلافی بھی مجھے کرنی ہے، یعنی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس کی قضا کرنی ہے، گزشتہ کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کی مجھے قضا کرنی ہے۔ تو جو کرنے کی بات آئے اس پہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی میں اس عمل کو لانے کا ارادہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر دیکھیں ہم کہ ہماری زندگی میں اس سے رکنا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ رشوت حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کہیں ہماری زندگی میں یہ چیز ہے تو نہیں، اگر ہے تو پھر فوراً توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں جہنم کا ایندھن نہیں بنوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں رشوت نہیں دوں گا۔ اسی طرح بیان کرنے والے نے یہ کہا، جیسے ابھی مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم عالی وہ بیان فرما رہے تھے کہ قرآن سے آج ہم اعراض کر رہے ہیں، قرآن سے اعراض نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ہم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہی ارادہ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سے اعراض نہیں کریں گے، چونکہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی سخت دھمکی دی گئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے اس ذکر یعنی قرآن پاک سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی یہ دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں میں اجیرن کر دوں گا، یعنی تنگ کر دوں گا۔ اس کی یہ دنیا کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس کوٹھیاں ہوں گی، اس کے پاس بنگلے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، بینک بیلنس ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی، لیکن زندگی کا سکون نہیں ہوگا، زندگی کا چین اس کے پاس نہیں ہوگا، رات کو اس کو نیند نہیں آئے گی، رات کو اگر وہ سوئے گا تو سونے کے لیے اس کو گولیاں لینی پڑے گی، سکون زندگی سے اللہ نکال دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اس کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس دن کہے گا قرآن سے اعراض کرنے والا لِمَ حَشَرْتَنِي
اعما، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا قد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا، لیکن آج مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تجھے پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تجھے بتایا جاتا تھا، لیکن تو نے ان کو بھلا دیا تھا، تو ان آیات کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، تو نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو پر عمل نہیں کیا، قرآن کو اپنے لیے امام نہیں بنایا، قرآن کو اپنے لیے ضابطہ حیات نہیں بنایا، لہذا آج تجھے بھلا دیا جائے گا اور تجھے اندھا ہی رکھا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو کام نہ کرنے کا ہے اس سے ہم بچنے کا ارادہ کریں گے، تو اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھے، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی اگر وہ کرنے کے لیے ہے تو ہم کریں گے، اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ باتیں آئیں گی تو ان سے ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دے، فخذوه ان کو اپنا لو، اور ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جن باتوں سے تم کو روکے منع کرے ان سے فانتهوا رک جاؤ، باز آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم عالی جو بیان فرما رہے تھے، تقوی سے انہوں نے بیان شروع کیا تھا اور ابھی مکمل نہیں ہوا، مکمل ہو بھی نہیں سکتا ہے، کچھ معروضات انہوں نے پیش کی۔ میں بھی اسی موضوع پر آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس اللہ سے دعا کریں اللہ وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم ڈرتے ہیں، دشمن سے بھی ڈرتے ہیں، ہم کسی زہریلے جانور سے بھی ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے باپ سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، اپنے استاد سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی کسی شیخ کا مرید ہے تو اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، ڈرتا ہے آدمی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ڈرتا ہے، اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا دشمن سے ڈرنا اور باپ سے ڈرنا دونوں کا درجہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ بھائی سے ڈرنا، باپ سے ڈرنا، استاد سے ڈرنا، اسی طرح شیخ سے ڈرنا یہ الگ ہے، اور دشمن سے ڈرنا الگ ہے۔ دشمن سے آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ کہ یہ مجھے کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک زہریلے جانور سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ نقصان پہنچائے گا۔ ہیں جی، کیوں ڈرتا ہے؟ بیٹا باپ سے ڈرتا ہے نا، کیوں ڈرتا ہے؟ کہ کہیں میری کسی غلطی کا باپ کو پتہ نہ چل جائے، اگر چل گیا تو باپ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں ڈرتا ہے کہ باپ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، بلکہ کیوں ڈرتا ہے؟ ناراض ہو جائے گا۔ تو باپ سے ڈرتا ہے باپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، استاد سے ڈرتا ہے استاد کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، شیخ سے ڈرتا ہے، پیر سے ڈرتا ہے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا میرا کاروبار نہیں چلے گا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا میری شادی اچھی جگہ نہیں ہوگی، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر جو ہے وہ فلانا کام میرا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ فلانا کام نہیں بنے گا۔ نہیں، اس لیے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اس لیے ڈرنا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، اس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے دنیا کے اندر لایا ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ جو اعمال ہم کرنے کے اس نیت کے ساتھ کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ان کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے چھوڑیں گے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض
نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اس نے تمہیں دنیا کے اندر لایا ہے۔ ذرا غور و فکر کرو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ کس نے تمہیں وہاں پر پالا ہے؟ کس نے وہاں تمہارے جسم کو بنایا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اللہ کتنے مہربانی کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ انسان کو خطاب کر رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تو اپنے رب سے دور بھاگ رہا ہے۔ وہ تیرا رب الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، اور پھر اس نے تجھے بالکل برابر بنایا ہے، فعدلک، اور ایک مناسب انداز سے اس نے تجھے بنایا ہے۔ تو نے کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کہ تو ویسے ہی خامخواہ دنیا میں آ گیا ہے، بغیر کسی کے لائے ہوئے آ گیا ہے؟ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، ہمیں کوئی لانے والا ہے، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے افرا